رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں رمضان جیسا مبارک مہینہ عنایت فرمایا۔ اس کا پہلا عشرہ گزر چکا ہے، رحمت کا عشرہ۔ دوسرے عشرے میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں، یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، بلکہ امت کے ہر فرد کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس عشرے کی برکت سے خاص طور سے فلسطین کے اور غزہ پٹی کے مظلوم مسلمانوں کی ہر ضرورت کو اپنے خزانہ غیب سے پوری فرمائے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں۔ اس میں دنیا کے سارے ایمان والے آ گئے، وہ بھی آ گئے جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت ہمارا کام بہت ہارڈ ہے، بہت سخت ہے، اس کی وجہ سے ہم روزہ نہیں رکھ پاتے۔ سارے ایمان والے اس میں آ گئے، چاہے وہ شہر میں کام کرنے والے ہوں، چاہے وہ دیہات میں کام کرنے والے ہوں، چاہے وہ بزنس کرنے والے ہوں، چاہے وہ تجارت کرنے والے ہوں، چاہے وہ کولی مزدوری کرنے والے ہوں، سب اس کے اندر آ گئے، چاہے وہ کھیتوں میں کام کرنے والے ہوں۔ اگر وہ مومن ہیں تو وہ سب ان کے اندر آ گئے، اس خطاب کے اندر آ گئے۔ اللہ خطاب فرما رہے ہیں پوری دنیا کے ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے دنیا میں بسنے والے مرد اور عورتیں جنہوں نے اللہ کلمہ پڑھا ہے، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، جو میرے آخری نبی پر ایمان رکھتے ہیں، اے ایمان والوں۔ مخاطب کر کے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، یعنی میں نے تم پر روزے کو فرض کر دیا۔ تمام مومن مردوں اور عورتوں پر روزہ فرض ہے۔ روزہ فرض ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ نمبر 1 عقل ہونا۔ نمبر 1 کیا ہے؟ عاقل ہو، عقل مند ہو۔ یعنی اگر کوئی پاگل ہے، پاگل کس کو کہتے ہیں؟ پاگل وہ جسے خود کو اپنی فکر، خود اس کو اس کی فکر نہیں رہتی، اسے ہوش نہیں رہتا، اسے اپنے اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی، اسے یہ احساس نہیں رہتا کہ میرے بدن میں کپڑے ہیں یا نہیں ہیں۔ کھاتے ہوئے اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میں کھا رہا ہوں یہ کھانا ہے یا گوبر ہے۔ پیتے ہوئے اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جو میں پی رہا ہوں یہ پینے کی چیز ہے یا پھر چرنڈی کا پانی ہے، اسے معلوم نہیں ہوتا۔ پاگل اسی کو تو کہتے ہیں نا۔ تو پاگلوں پر روزہ فرض نہیں ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ عاقل ہو، اور نمبر 2 یہ کہ بالغ ہو۔ کیا ہو؟ بالغ ہو، یعنی بچوں پر روزے فرض نہیں ہیں۔ اور اسی طرح نمبر 3 تندرست ہو، صحت مند ہو، یعنی بیماروں پر روزہ فرض نہیں ہے۔ بیماروں کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ ایک عمر وہ ہوتی ہے کہ جو ایک دم بڑھاپے کی بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے، شیخ فانی جس کو کہا جاتا ہے، یعنی اتنی عمر ہو گئی کہ ان کے پیر قبروں میں لٹک گئے، بہت زیادہ عمر ہو گئی، اب ان کے صحت کی، ان کے اٹھ کر بیٹھنے کی کوئی امید نہیں ہے، اتنی عمر ہو گئی، تو ان کو کہتے ہیں شیخ فانی۔ اتنی عمر ہو گئی کہ وہ شیخ فانی ہو گئے ہیں اور ان میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، روزے کے بدلے، ہر روزے کے بدلے ایک فطرہ ادا کر دیں۔ روزے کا فدیہ ہے وہ،
ہر روزے کے بدلے کیا کریں؟ ان کو ایک فطرہ ادا کریں. اسے کہتے ہیں شیخ فانی. اور ایک بیمار بولے تو کیسا؟ یعنی سر میں درد اس لیے روزہ نہیں، بخار اس لیے روزہ نہیں، پیٹ میں درد اس لیے روزہ نہیں، کانوں میں درد اس لیے روزہ نہیں، یہ سب درداں کیا بھی نہیں. بیماری ایسی ہے کہ ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا کہ تمہیں اب پوری زندگی دوا کھا لے کوچ رہنا، یہ گولیاں تمہیں کھاتے رہنا جب تک تمہیں ہیں. اسے کہتے ہیں بیماری. یا اسے دن میں 2-3 مرتبہ انجیکشن لینے کی ضرورت پڑتی، ایسا بیمار ہے وہ. یا پھر اتنا کمزور ہے بیماری کی وجہ سے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو ہو سکتا ہے 11-12 بجے وہ گر جائے، وہ چل نہیں سکتا. اگر روزہ رکھے گا تو وہ اٹھ نہیں سکے گا، اتنا کمزور ہے اور بیمار ہے کہ اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو پھر 12 بجے 1 بجے اسے کپکپی آ جاتی ہے، پسینہ آ جاتا ہے، اور پھر ڈر ہے کہ وہ کہیں گر کر مر نہ جائے. ایسی بیماری ہے تو پھر ایسے بیمار کو بھی شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں. روزے کے بدلے اگر بعد میں بھی ان کی بیماری اچھی ہونے کی کوئی امید نہیں ہے تو روزے کا فدیہ ادا کریں، یعنی ہر روزے کے بدلے ایک فطرہ ادا کریں. فطرہ جس کی قیمت آج کل کے حساب سے زیادہ 100 روپے ہوں گے گیہوں کے اعتبار سے. تو میں 1-2 روپے زیادہ ہی بول رہا ہوں میں، تو 100 روپے سمجھیں ایک فطرہ. تو ہر روزے کے بدلے ایک فطرہ ادا کرنا. کون؟ وہ بیمار جو مرنے تک اس کی بیماری اچھی ہونے کی امید نہ ہو، لیکن اگر کوئی ایسا بیمار ہے کہ بعد میں پھر اسے اچھا ہونے کا امکان ہے تو پھر وہ فطرہ ادا نہیں کرے گا، بلکہ وہ اچھا ہونے کے بعد چھوٹے ہوئے ان روزوں کی قضا کریں گے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح بہت سی عورتیں ہوتی ہیں، حمل سے ہیں، پریگننٹ ہیں. اگر ڈاکٹر ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے، کمزور ہے بیچاری، کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کے بچے کو تکلیف ہو سکتی ہے، تو ڈاکٹر اگر کہہ رہے ہیں تو پھر ڈاکٹر کے مشورے پر ان حاملہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، بلکہ بعد میں وہ فدیہ بھی نہیں کریں گے. فدیہ نہیں، بعد میں روزہ رکھنا پڑے گا، کیونکہ حمل کے بعد پھر ڈیلیوری کے بعد پھر بچے کو دودھ پلانا، بچے کو دودھ پلانے کے بعد جب دودھ چھڑا دیں گی تو اس کے بعد پھر وہ صحت مند ہیں گی پھر بچے. اسی طرح اگر کوئی عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور وہ اتنا کمزور ہے وہ عورت کہ اگر روزہ رکھے گی تو ہو سکتا ہے کہ بچے کو دودھ نہ ملے. اب روزہ رکھیں گی تو بچے کو دودھ بھی پلانا، گھر کے کام بھی کرنا، اور پھر وہ اوپر سے کمزور بھی ہے، برداشت نہیں کر سکتی، تو پھر اسے اجازت ہے کہ وہ روزہ افطار کر لے اور رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کریں. ہاں، بچہ اگر دودھ چھوڑ دیا تو پھر اس کے بعد روزے رکھنے پڑیں گے، لیکن یہ فدیہ نہیں دیں گے. یہ لوگ فدیہ نہیں دیں گے، بلکہ کیا کریں گے؟ وہ بعد میں روزوں کی قضا کریں گی. تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، میں یہ کہہ رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے، یعنی میں نے تم پر روزوں کو فرض کر دیا. عاقل ہو، بالغ ہو، تندرست ہو، مقیم ہو. یعنی اگر کوئی سفر میں ہے اور سفر لمبا ہے، 70.8 کلومیٹر کے اوپر کا سفر ہے، سمجھو کہ یہاں سے بنگلور کا وہ سفر ہے، تو اگر کوئی مسافر ہے تو سفر کی حالت میں اسے روزہ کھولنے کی اجازت ہے. اگر اسے دقت ہے، بھئی سفر میں ہے اور اسے جو ہے بہت زیادہ کام کاج ہے، وہاں کورٹ کو جانا، کچہریوں کو جانا، ادھر جانا ادھر جانا،
مسافر ہے وہ 70.8 کلومیٹر کے دور کا سفر کر رہا ہے، تو پھر شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ سفر میں اگر روزہ نہ رکھنا چاہیں تو مت رکھو، لیکن بعد میں اس کو قضا کرنا ہے رمضان کے بعد پھر اس روزے کا۔ لیکن آج کل تو الحمدللہ سفر بھی بہت سہولتیں ہو گئی، سفر میں بہت آرام ہے، آج کل ٹرین کا سفر ہے اور پھر کاروں کا سفر ہے، اس میں تو پلینوں کا سفر ہے، اگر انسان رکھنا چاہے تو آرام سے رکھ سکتا ہے نا، اس میں کوئی دقت تو نہیں ہے۔ تو بہتر ہے اگر سہولت ہو تو رکھ لیں، لیکن شریعت اجازت دیتی ہے اگر نہ رکھنا چاہیں مسافر تو شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ بعد میں ان کو قضا کریں۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو بھی روزہ رکھنے کی عادت ڈلوائیں۔ بچوں کی عمر جب 7 سال 8 سال کی ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو سحری میں اٹھائیں، ان کو سحری کرائیں، ان کو افطار کرائیں، عادت ڈالیں، جتنی دیر وہ رکھ سکتے ہیں رکھنے دیں، ان کو سحری کرائیں ان کو، اور پھر اس کے بعد روزہ رکھنے کو کہیں۔ 11 بجے 12 بجے اگر کہہ رہے ہیں کہ ابو بھوک لگ رہی ہے تو امی کو چاہیے کہ کچن روم میں بٹھا کر کھلائیں کہ بیٹا رمضان کا مہینہ یہاں چھپ کر کھا لو، جب بڑے ہوں گے تو روزہ رکھنا، آج تمہارا اتنا ہی روزہ 12 بجے تک کا روزہ۔ اس سے بچوں میں عادت ہوتی ہے۔ لیکن جب 10 سال کی عمر کو بچے یا بچی پہنچ جائیں تو پھر ماں باپ کو چاہیے کہ انہوں زبردستی ان کو اٹھائیں، سحری میں اٹھائیں، اپنے ساتھ سحری کرائیں، فجر کی نماز پڑھائیں اور پھر اس کے بعد ان کو سلائیں۔ 10 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کے بچے 10 سال کی عمر کو پہنچ گئے اور پھر بھی وہ نماز نہیں پڑھ رہے تو آپ ان پر سختی کریں، ان کو سزا دیں، ان کو ماریں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ 10 سال کی عمر کے اگر ہمارے بچے یا بچیاں جن کی عمر 10 سال ہو گئی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں سحری میں اٹھائیں، انہیں منہ دھلوائیں، انہیں سحری کرائیں، دن میں انہیں روزہ رکھوائیں۔ ابھی روزے فرض تو نہیں ہے لیکن رکھوائیں۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا بچہ یا آپ کی بچی کمزور ہے تو اسکول جاتے ہوئے ایک بسکٹ کی پاکٹ، ایک پانی کی بوتل بیگ میں رکھ دیں، آخر میں اسے بتائیں کہ دیکھو بیٹا اگر بھوک زیادہ لگے تو اسکول میں جب چھٹی ہوتی ہے 1:30 بجے 2 بجے چپکے سے کھا لینا، پانی پی لینا، بتا دیں، کیونکہ ابھی روزے فرض تو نہیں ہے نا ان کے اوپر، لیکن عادت تو ڈالنا۔ ابھی یہ 7 سال کی عمر سے سحری کرتا رہے گا بچہ، افطار کرتا رہے گا اور تراویح پڑھتا رہے گا تو انشاءاللہ جاتے جاتے جب اس کی عمر 15 سال ہوگی تو وہ پوری طرح تیار ہو چکا ہوگا، وہ پوری طرح وہ تیار ہو چکا ہوگا، اور جب روزے فرض ہوں گے تو وہ خود بخود روزے رکھے گا، اور پھر وہ جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو وہ خود بخود تراویح میں حاضر ہوگا۔ لیکن بچپن سے عادت تو ڈالنا، پریکٹس تو کرانا۔ آج جتنے نوجوان بچے اور جتنے نوجوان بچیاں روزہ نہیں رکھ رہی ہیں، یہ وہی بچے ہیں، وہی بچیاں ہیں جن کے ماں باپ نے 7 سال کی عمر سے ان کو روزے نہیں رکھوائے، ان کو تراویح کی فضیلت نہیں بتائے ان کے ماں باپ، جس کی وجہ سے آج وہ نوجوان بچے، وہ نوجوان بچیاں جن کے اوپر روزہ فرض ہے روزہ نہیں رکھتی، تراویح بھی نہیں پڑھتے۔ تو میرے محترم عزیز دوستوں، بچپن سے ہم ان کو عادت ڈالیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والوں تم پر روزے فرض، میں نے روزوں کو تم پر فرض کر دیا ہے۔ ہر عاقل بالغ تندرست مقیم مسلمان مرد اور عورت پر روزہ فرض ہے۔ روزے کی حالت میں بہت سی مائیں اور بہنیں جب وہ ناپاک ہوتی ہیں، شریعت دیکھو اتنی پاکیزہ ہے اور شرم و حیا کا اتنا خیال رکھا گیا کہ اگر وہ ناپاک ہوتی ہیں تب بھی ان کے لیے
یہ حکم ہے، فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ انہیں سحری کرنا چاہیے۔ اگر پاک ہیں تو روزہ سحری، اگر ناپاک ہیں تب بھی، اگر ناپاک ہے عورت تب بھی شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ سحری کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر میں دوسرے بچے بھی ہیں، گھر میں مرد احباب ہیں، یعنی مردوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ عورت آج ناپاک ہے۔ اللہ اکبر کبیر، یہ بے شرمی کی بات ہے نا، کہ یہ بولنا کہ میں ناپاک ہوں بول کر، یہ بھی کتنی بے غیرت، بے شرمی ہے، بے حیائی ہے اس میں۔ اس لیے ماں کو چاہیے کہ بچی کو بتائے کہ بیٹی پورا رمضان سحری کرنا، پورا رمضان سحری کرنا، یعنی شریعت یہ چاہتی ہے کہ بچی ناپاک ہوئی ہے تو اس کے باپ کو بھی پتہ نہ چلے کہ بچی ناپاک ہے، اتنی پیاری شریعت ہے۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، دیکھو رمضان کا مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمایا، روزے رکھنے کی توفیق دی، تراویح پڑھنے کی طاقت دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بخشنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنا چاہتے ہیں۔ ورنہ بہت سے ایسے ہیں جو رمضان کا مہینہ آنے کے بعد بھی جیسے 11 مہینے گزرے ویسے ہی رمضان کا مہینہ بھی گزر رہا ان کے، نہ روزے وہ رکھ رہے ہیں، نہ وہ تراویح پڑھ رہے ہیں، اور نہ وہ رمضان میں عبادتوں کی طرف لگے ہیں۔ رمضان میں روزے بھی نہیں، تراویح بھی نہیں۔ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دی، اپنے فضل سے ہمیں تراویح 20 رکعت تراویح پڑھنے کی توفیق دے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بخشنا چاہتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں معاف کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں نوازنا چاہتے ہیں۔ وہ کیسے میں آپ کو بتاؤں۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، آپ نام جانتے ہوں گے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا نام بولو؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ 4 امام ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ پوری دنیا میں یہ 4 اماموں کے مسلک ہیں جن پر پورے ایمان والے چل رہے ہیں۔ ہم حنفی ہیں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ حنفی ہیں۔ ان کے علاوہ آپ کو دوسرے نمبر پر شافعی مسلک کے ملیں گے، اور تیسرے نمبر پر مالکی ہیں جو مدینے میں ملیں گے، اور چوتھے نمبر پر حنبلی ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو فالو کرنے والے، وہ آپ کو مکہ مکرمہ میں ملیں گے۔ بہرحال تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی۔ میں آپ کو یہ ان کی بات اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو رمضان میں اگر ہمیں روزہ رکھ رہے ہیں، اگر ہمیں تراویح پڑھ رہے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے، اور اللہ بخشنا چاہتا ہے، اس لیے ہمیں روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق دے رہا ہے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، کون؟ میں بولو نا کون؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ اتنا وہ قرآن اور حدیث کا احترام کرتے تھے، ہم چاہ کر بھی نہیں کر سکتے، اتنا زیادہ وہ قرآن کا اور حدیث کا احترام کرتے تھے۔ مدینے میں حدیث کا سبق پڑھاتے تھے، اور ان کے سبق میں ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا، نوجوان بھی ہوتے تھے، بوڑھے بھی ہوتے تھے، ادھیڑ عمر کے بھی ہوتے تھے، بچے سب ہوتے تھے ان کے۔ آج کل تو ہم لوگ پڑھنے میں شرماتے ہیں، کسی اور چیز میں شرم آئے نہ آئے، لیکن مسئلے مسائل پوچھنے میں شرم آتی ہے۔ سورہ فاتحہ ہماری صحیح ہے یا نہیں ہے، امام صاحب کو سنائیں گے، شرم آتی ہے، حالانکہ علم میں شرم نہیں ہے۔ علم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کی گود سے لے کر قبر کے گود تک سیکھتے رہنا ہے۔ ہم بوڑھے ہوں گے لیکن علم بوڑھا نہیں ہوتا، بات سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا سبق پڑھاتے تھے، اور ہزاروں لوگ، ہزاروں ان کے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے جو حدیث سنتے تھے بیٹھ کر۔ اسی طرح حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حدیث پڑھا رہے تھے، سامنے جو بیٹھے تھے ان لوگوں نے دیکھا کہ حضرت کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے۔ حضرت خوبصورت تھے، گورے تھے، تو حضرت کے چہرے کا رنگ ایک دم لال ہو رہا ہے۔
انہوں نے اس چیز کو دیکھا، لیکن چونکہ حضرت سبق پڑھا رہے تھے اور حدیث پڑھا رہے تھے، اس لیے بیچ میں کچھ بولنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ بہرحال جب وہ حدیث ختم ہوئی، یعنی سبق ختم ہوئی، حضرت اٹھ کر وہاں سے جانے لگے تو وہ جو طلبہ تھے، وہ جو لوگ تھے، انہوں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت آج ہم نے ایک عجیب بات دیکھی کہ آپ جب سبق پڑھا رہے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا، آپ کا چہرہ بالکل سرخ ہو گیا تھا، آپ کا چہرہ بالکل لال اور پیلا ہو گیا تھا، یہ ہم نے محسوس کیا، ایسی کیا بات ہے؟ خیریت تو ہے؟ آپ کی طبیعت اچھی تو ہے؟ کوئی تکلیف تو نہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، میں جس حصیر پر بیٹھا تھا، میں جس حصیر پر بیٹھ کر تم کو حدیث پڑھا رہا تھا، اس حصیر کے نیچے کوئی کیڑا تھا اور میرے بیٹھنے کی وجہ سے شاید اسے باہر جانے کا راستہ نہیں ملا، تو وہ کیڑا میرے پیر کو ڈنک مار رہا تھا، اور پھر وہ زہریلا کیڑا تھا، زہریلا ہوگا، وہ ڈنک اس نے مجھے مارا تو اس کے زہر سے، وہ تکلیف سے میرا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ جو شاگرد فوراً گئے اور جا کر وہ حصیر ہٹائے تو وہاں ایک بچھو تھا۔ فوراً ان شاگردوں نے مارا، کہا کہ حضرت آپ جب اس نے ڈنک مارا اسی وقت آپ اڑ جاتے، آپ حدیث پڑھا رہے تھے، اس نے جب ڈنک مارا، اس نے جب کاٹا تو اسی وقت آپ سبق بند کر دیتے، آپ اڑ جاتے، ہم جھاڑ دیتے، اس کیڑے کو مار دیتے۔ آپ اتنی دیر تک، جب تک حدیث ختم نہیں ہوئی، آپ برداشت کرتے رہے اور سبق بند کر کے اب آپ اٹھیں۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ لوگوں کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن میرے دل میں یہ خیال آیا کہ سرور کونین، شافی محشر، ساقی کوثر جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھا رہا ہوں، اس کیڑے کی وجہ سے میں پیارے نبی کی حدیث کو بیچ میں چھوڑ کر کھڑے ہو جاؤں، یہ بے ادبی میرے دل، مجھے گوارا نہیں ہوئی کہ یہ بے ادبی ہو جائے گی، میں مر جاؤں گا پر حدیث کے بے ادبی نہیں کروں گا، حدیث کی شان کے خلاف کوئی کام نہیں، شان کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا ادب تھا ان کے دل میں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی، مدینہ منورہ میں زندگی کا زیادہ تر حصہ ان کا گزرا ہے، لیکن آپ کو بتاؤں پوری زندگی میں کبھی بھی مدینے میں چپل نہیں پہنے، وہ پوری زندگی میں کبھی بھی مدینے میں رہتے ہوئے چپل نہیں پہنے، اور راستے سے گزرتے تھے تو ایک سائیڈ سے گزرتے تھے، دیواروں سے، گلیوں سے جب گزرتے تو گلیوں کی دیواروں سے لگ کر گزرتے تھے کہ کہیں میرے پاؤں اس جگہ نہ پڑ جائے جس جگہ میرے نبی کے قدم مبارک پڑے ہوں۔ اللہ اکبر، کر سکتا ہے کوئی ایسا؟ اتنا احترام، اتنی محبت، اتنا ادب کون ہے جو کرے؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، حدیث کا بہت احترام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ راستے سے جا رہے تھے، کچھ ہوتے ہیں نا ایک دم قریبی، تو کوئی آ گیا ان کا قریبی، وہ شاگرد تھا، ان سے حدیث پڑھتا تھا، اس نے کہہ دی یہ بات چلتے چلتے کہ حضرت ایک حدیث سنا دیجیے۔ حضرت کو غصہ آ گیا، کیونکہ راستے میں چلتے چلتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنانا یہ تو بے ادبی ہے۔ حضرت بہت غصہ ہو گئے اور پھر حضرت نے اس کو 20 مار مارے، اسے کتنے مار؟ 20 مار مارے۔ اب تو ہمیں ذرا سخت بولے تو آدمیوں کو برداشت نہیں ہوتا، صحیح بات ہے، یہ الڈانے کا زمانہ نہیں، سخت بولنے کا زمانہ نہیں، پیار سے کیا رہا تو بھی پیار سے بولتے رہنا، صحیح بات ہے۔ رمضان میں ہمیں روزہ چھوڑے تو بھی تمہیں پیار سے بولنا، سو ٹی وی دیکھے تو بھی پیار سے اچھی، تراویح کو نہیں آئے تو بھی پیار سے اچھی، سب پیار سے کرنا، سو اللہ حفاظت فرمائے۔ تو حضرت اس کو کتنے کوڑے مارے؟ کوڑے نہیں، لکڑی سے مارے، چھڑی مارے، 20 چھڑی مارے۔ فرمایا کہ تم نے حدیث کے ادب کے خلاف، ادب نہیں ہے تمہیں۔ پھر ان کو لے گئے مسجد میں، فرمایا وضو کرو، آؤ یہاں بیٹھو، میں سناؤں گا ابھی حدیث۔
اور پھر جب وہ وضو کر کے آئے پھر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کو 20 حدیث سنائے اور فرمایا میں 20 مارا تھا اس لیے 20 حدیث سنایا میں نے۔ وہ جو ساتھی تھے وہ کہنے لگے کاش کہ آپ مجھے اور مارے ہوتے، کاش کہ مجھے اور مارے ہوتے تو اور حدیثیں سناتے مجھے۔ اتنا زیادہ حدیث کا ادب و احترام تھا ان کا۔ تو وہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، مناجات کرتے تھے اور اللہ سے یہ کہتے تھے کہ اے اللہ میری مغفرت ہوگی یا نہیں، اے اللہ میری بخشش ہوگی یا نہیں، کل قیامت کے دن جن کی مغفرت ہوگی وہ مغفرت والوں کے لسٹ میں میرا نام ہوگا یا نہیں، اے اللہ تو مجھے معاف کرے گا یا نہیں۔ یہ ہمیشہ وہ رو رو کر اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ سے مناجات کرتے تھے۔ ایک مرتبہ خواب میں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خواب تھا، ایک پکارنے والا پکار کر یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے مالک اگر میں نے تجھے علم نبوت عطا کیا ہے، اے مالک میں نے تجھے قرآن کا علم عطا کیا ہے، اے مالک اگر تجھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے مالک اگر تجھے جہنم میں بھیجنا ہوتا، اگر تجھے عذاب دینا ہوتا تو میں تجھے قرآن اور حدیث کا علم ہی نہ دیتا۔ قرآن اور حدیث کا علم میں نے تجھے دیا ہے اس لیے کیونکہ میں تجھے معاف کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے جنت میں بھیجنا چاہتا ہوں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اس واقعے سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں یہی فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندے میں نے تجھے روزہ رکھنے کی توفیق دی، تراویح پڑھنے کی توفیق دی اس لیے کیونکہ میں تجھے معاف کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہمیں روزے کی توفیق ہے، تراویح کی توفیق ہے تو پھر اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو 2 کام سب سے زیادہ پسند رمضان میں 2 کام، نمبر 1 دن کا روزہ اور نمبر 3 رات کی تراویح۔ کتنی رکعت؟ 20 رکعت، رات کی 20 رکعت تراویح، دن کا روزہ اور رات کی 20 رکعت تراویح۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ یہ رمضان کی اسپیشل عبادت ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو رمضان میں یہ 2 کام بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ ہمیں روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ روزہ رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں رمضان میں جتنا ہو سکے، ایک تو زکوٰۃ تو الحمدللہ ایسا ہے کہ بہت سے لوگ، اکثر 90% لوگ رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ زکوٰۃ کے لیے شرط یہ ہے کہ سال ہو اور ہر سال زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، ہر ساتھ اپنے مال کا زکوٰۃ نکالنا۔ رمضان میں اگر نکال رہے ہیں، آپ کا حساب ہے تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس میں نفل کا درجہ بھی فرض کے برابر۔ بندہ ایک نفلی عبادت کرتا ہے، بندہ 2 رکعت نفل پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب سنت کا نہیں، اسے ثواب واجب کا نہیں، اسے ثواب فرض کفایہ کا نہیں، بلکہ اسے ثواب فرض عین کے مطابق، ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ سوشل میڈیا میں ایک جھوٹی حدیث بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، کیا؟ قضائے عمری، اگر تمہاری زندگی میں نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو رمضان کے مہینے میں آخری جمعہ میں اس طریقے سے 5 نمازیں پڑھ لو، پوری زندگی کی نمازیں تمہاری ادا ہو جائیں گی۔ ایسی کوئی حدیث نہیں، یہ بالکل جھوٹی ہے، من گھڑت ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک فرض ادا کرے تو 70 فرضان جو چھوٹے ہوئے ہیں وہ مل جائیں، یہ نہیں۔ اگر آپ کی 5 نمازیں بھی چھوٹی ہوئی ہیں تو ان 5 نمازوں کو الگ سے پورا پڑھنا پڑے گا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ہر نماز پر 70 نماز کا ثواب اللہ تعالیٰ رمضان میں عطا فرمائیں گے۔ بات سمجھ رہے؟ تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، تو رمضان میں
ख़ास तौर से ज़कात निकालते हैं, सदक़ा खैरात उसके अलावा भी हमें करते रहना चाहिए। अच्छा, हम लोग सदक़ा खैरात भी कब करते हैं और हमारे करने का तरीक़ा जो है ना वो बिल्कुल सही नहीं है। बहुत से लोग भाई इफ्तारी के वास्ते तैयारी हो रही है, इफ्तारी पक रही है या इफ्तारी के वास्ते चीज़ें ख़रीद रहे हैं, तो उसी वक्त हमें चाहिए कि ख़रीदते हुए ही हम अपने लिए और फिर अपने पड़ोसियों के लिए या अपने मोहल्ले के गरीबों के लिए या अपने गरीब भाई गरीब बहन के लिए, गुरबा के लिए उसी वक्त हम ले लें। इसे कहते हैं सदका। हमें कर 300 क्या 10 समोसे ले थे, 7 खा लिए, 3 खाने हुआ नहीं, वो 3 भेज 300 पड़ोसियों को, नहीं तो वो 3 दयाल 300 गरीबां को। ये सदका हमारे ये सदका। फ्रिज में फ्रूटा रखो थे रख को, वो क्या सुकड़ले का जा रही, वो अब ज़रा दिन गए तो ख़राब हो जाती, उठा को मस्जिद को ले रोज़ेदारां को दया लो बोलकर। ये सदका, ये पसंद अपने लिए पसंद नहीं, दूसरों के लिए क्यों पसंद कर रहे हैं? ये पसंद है अल्लाह को, वो सदका पसंद है। सदका करना तो ऐसा करना भाई, सहरी आप कर रहे हैं, सहरी सालन पकाते हुए गोश्त लाते हुए पहले से ही नीयत हो कि इसमें कुछ मैं अपने पड़ोसियों को दूंगा, इसमें कुछ मैं अपने भाई के घर को, बहन के घर को, दोस्त के घर को, गरीबों को, इसमें पहले से ही नीयत हो, उस पर सवाब है ना। क्या फरमाया जनाब आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो अपने लिए पसंद करते हो वही अपने भाई के लिए पसंद करो, अपने लिए ताज़ा फ्रेश और दूसरों के वास्ते बचगा तो सही बात है, खाने नहीं हुआ तो ज़्यादा होगा तो दूसरे को। तो इसका मतलब यह है कि वो उसका ईमान कामिल नहीं हुआ। ला युमिनु अहदुकुम, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता कामिल उस वक्त तक जब तक कि अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता हो। अपने लिए अच्छा और दूसरों के लिए ख़राब, तो फिर वो कामिल कैसे हुआ? सखावत किसे कहते हैं? दरिया दिली किसे कहते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा घर से निकले, रास्ते में जा रहे थे, वक्त ज़्यादा हो गया, रास्ते में जा रहे थे, मैं आपको जल्दी बता दूं, रास्ते में जा रहे थे, बहुत ही अच्छा कुर्ता आप ज़ेबतन किए हुए थे, बहुत ही अच्छा कुर्ता था वो। एक सहाबी वहाँ से आए, उन्होंने सलाम कलाम किए और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे कि अल्लाह के नबी आपका ये कुर्ता मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहा उन्होंने? अल्लाह के नबी आपका ये कुर्ता मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए इनके कहने का मकसद क्या है। ऊपर का जो कुर्ता था वो कुर्ता उन्होंने कहा कि अच्छा लग रहा है, तो उसी वक्त वहीं पर निकाल कर उनको हदिया कर दिए कि लो आप रख लो ये बोलकर। अल्लाह अकबर कबीरा। और अब फिर जो है वो नीचे तो तहबंद थी, लुंगी तो थी, ऊपर का कुर्ता दे दिए। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए और आकर फरमाया कि अल्लाह के नबी सहाबा इंतज़ार कर रहे हैं, नमाज का वक्त हो रहा है, आएँ आप नमाज़ पढ़ाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल मेरे पास कोई दूसरी चादर नहीं है जिसको पहनकर आकर मैं नमाज़ पढ़ाऊँ। अल्लाह अकबर। बचा हुआ देकर अपने आप को बड़ा सखी समझ रहे हैं हम लोग। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी फरमाते हैं दूसरी चादर मेरे पास है ही नहीं जिसे पहनकर मैं नमाज़ पढ़ाने आऊँ। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पड़ोसी अंसारी थे उनके यहाँ से एक चादर मंगवाए और फिर वो पहनकर मस्जिद को आए और नमाज़ पढ़ाए। इसे कहते हैं सखावत। है ऐसा दिल, है ऐसी सखावत, है ऐसी दरिया दिली। आज तो माल की मोहब्बत में हम तंग इतने हो गए हैं, कंजूस इतने हो गए हैं कि गरीबों का जो हक़ है ज़कात, वो गरीबों का हक़ भी सही निकालने को तैयार नहीं। खूब अच्छी तरह याद रखें, अगर आप अंदाज़े से ज़कात दे रहे हैं, ये गरीबों का हक़ है आपके माल में जो अल्लाह ने रखा है। अगर 1 रुपया भी आपके माल में रह जाता है तो फिर ये आपने गरीब का हक़ मारा है, गरीब के पेट को आप लात मार रहे हैं। इससे आपकी ज़िंदगी में भलाई नहीं आएगी। तो इसलिए ज़कात हिसाब करके अदा करें।
کریں گے بھی انشاءاللہ. اور رمضان کی قدر کریں. رمضان کا مبارک مہینہ، روزے رکھیں، تراویح پڑھیں، عبادت میں لگیں، زیادہ سے زیادہ کثرت سے عبادت میں لگیں. اسے بہت قیمتی سمجھیں. اللہ نے موقع دیا ہے، اللہ نے موقع دیا ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھیں. ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جسے رمضان کا مبارک مہینہ نصیب ہو اور پھر بھی وہ روزے نہ رکھے، وہ تراویح نہ پڑھے، تو اللہ کے نبی نے بد دعا دی. حالانکہ پیارے نبی ایسے دل والے، ایسے رحم والے کہ دشمنوں کو بھی بد دعا نہیں دیے، لیکن یہ دولت اتنی بڑی ہے، یہ نعمت اتنی بڑی ہے کہ اللہ نے دی اور پھر بھی ایک مومن اس کی قدر نہ کرے تو اتنا غصہ آیا پیارے نبی کو کہ بد دعا دی کہ رمضان کا مہینہ ہو، روزہ نہ رکھے، تراویح نہ پڑھے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ میرا وہ امتی ہلاک ہو جائے، میرا وہ امتی برباد ہو جائے، اس کا مال تباہ ہو جائے، اس کی اولاد نافرمان ہو جائے، اس کی زندگی تباہ اور برباد ہو جائے. یہ پیارے نبی نے بد دعا دی. تو اس لیے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، اپنے آپ کو نقصان میں نہ ڈالیں، اپنے آپ کو اس بد دعا سے بچائیں. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا اور عبادت سے گزارنا. رمضان کو گزاریں گے بھائی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے بولنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.